پورے پنجاب میں جو سینکڑوں بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، جو لاہور میں چند بڑے ہاسپٹلز ہیں جیسے سروس ہے، جناح ہے اور میو ہاسپٹل ہے، سنوائی یہ ہے کہ حکومت ان کو آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے اور پچھلے 3 دن سے اسی مسئلے کو لے کر گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے پنجاب میں جو کام کر رہی ہے، اس کے بعد جو ڈاکٹرز کی YD ہے، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی تنظیم ہے، انہوں نے چیرنگ کراس کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو باجی مریم ہے جو اپنے آپ کو پوری قوم کی ماں کہتی ہیں، تو اب یہ قوم کی ماں جو ہے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو بنیادی سہولیات ہیں صحت کی وہ بھی عوام سے چھیننے کے وہ در پہ ہے۔ لاہور میں بڑے چند سرکاری ہاسپٹل ہیں ان کو بھی پرائیویٹ کر دیں گے تو جو غریب لوگ ہیں جو پورے پنجاب سے لاہور میں اپنے علاج معالجے کے لیے آتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویژن وائب کے ساتھ میں ہوں سرفراز حسین۔ ناظرین، آج ایک بڑی اہم اپڈیٹ کے ساتھ آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑی اہم خبر تھی جو آج کل گردش میں ہے پورے پنجاب میں، جو سینکڑوں بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں اور جو لاہور میں چند بڑے ہاسپٹلز ہیں جیسے سروس ہے، جناح ہے اور میو ہاسپٹل ہے، سنوائی یہ ہے کہ حکومت ان کو آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے اور پچھلے 3 دن سے اسی مسئلے کو لے کر جو گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے پنجاب میں جو کام کر رہی ہے، اس کے بعد جو ڈاکٹرز کی YD ہے، جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی تنظیم ہے، انہوں نے چیرنگ کراس کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے کہ اگر حکومت یہ کام کرتی ہے تو یہ ایک غریب کش پالیسی ہوگی، کیونکہ پہلے ہی پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، کھانے کو نوالے کو ترسے ہوئے ہیں، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، بنیادی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ بھی ان کو میسر نہیں ہے، اور اوپر سے اب جب آپ یہ جو لاہور میں بڑے چند سرکاری ہاسپٹل ہیں ان کو بھی پرائیویٹ کر دیں گے تو جو غریب لوگ ہیں جو پورے پنجاب سے لاہور میں اپنے علاج معالجے کے لیے آتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اچھا، مریم نواز صاحبہ نے جب حکومت سنبھالی تھی تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آئین کے تحت جو صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کیا جائے، اور اس انقلاب کو کیسے برپا کیا جائے یہ ان کے مشیر ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ جو ہاسپٹل ان کو آؤٹ سورس کر دیا جائے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 2 سے 3 ماہ کا ان کی کارکردگی چیک کریں تو میو ہاسپٹل سروسز اور یہ جو جناح ہاسپٹل ہے اس میں جو متعدد مریض انہوں نے یہ شکایات درج کرائی تھیں کہ انہیں وہاں پہ ایمرجنسی سمیت دوسری جو آؤٹ ڈور میں ہے وہاں پہ ادویات میسر نہیں ہیں، اور جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ جو سستی ادویات ہیں وہاں پہ اویلیبل کر لیتے ہیں اور جو مہنگی ادویات ہیں وہ ان کو باہر سے خریدنی پڑتی ہیں۔ اچھا، اس وقت حکومت نے جب یہ اعلان کیا کہ آؤٹ سورس کر دیا جائے گا، ان ہاسپٹلز کو پرائیویٹ کر دیا جائے گا، تو پورے پنجاب سے جو 2497 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جو گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں جہاں پہ LHD جو ڈاکٹرز اور نرسز اویلیبل ہوتی ہیں، جو غریب خواتین کی ہیلپ کرتی ہیں، ان کے صحت کے مسائل کو سنتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، وہ ساری آ کے ادھر چیرنگ کراس پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ اس صورتحال کا اندازہ کریں گے پورے پنجاب سے 2497 بیسک ہیلتھ یونٹس بند ہیں، اور اگر کسی کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو پھر آپ ان کا کیا پرسانی حال ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لاہور کے تمام بڑے ہاسپٹلز ہیں ان میں آج سے آؤٹ ڈور بھی بند کر دیا گیا ہے۔ میو ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل اور یہ جو جناح ہاسپٹل ہے اس میں آؤٹ سورس کرنے کے لیے اس کا اشتہار بھی دے دیا گیا ہے۔ اچھا، ہزاروں لوگ، خواتین، نرسز سمیت، ڈاکٹر سمیت وہ چیرنگ کراس پہ دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میری آج ادھر چکر بھی لگا تھا اور ملاقات بھی ہوئی تھی کچھ ڈاکٹرز حضرات سے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو پالیسیاں ہیں یہ مزدور کش پالیسیاں ہیں اور غریب کش پالیسیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مشورے پتہ نہیں کون دیتا۔ اب ناظرین، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان میں 3 چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، انفراسٹرکچر ہے، ایجوکیشن ہے اور صحت ہے۔ اچھا، جو انفراسٹرکچر ہے، جو تعمیر و ترقی جسے کہتے ہیں، اس کا جو نمبر ہے وہ تیسرا ہے۔ کسی بھی جو ترقی یافتہ ملک ہے اس میں تعلیم کے بعد صحت کا نمبر آتا ہے، اور ہمارا جو بجٹ ہے تقریباً سالانہ 24 ارب روپے رکھا جاتا ہے، اور وہ انتہائی اتنا کم ہے کہ وہ آٹے میں جسے کہتے ہیں نمک کے برابر ہے، لیکن وہ بھی یہ حکومت افورڈ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ باجی مریم جب سے آئی ہیں، آپی مریم، وہ جس طرح ان کے جو چچا جان کہتے ہیں کہ وہ شبانہ روز محنت کرتے ہیں، غریب کی خدمت کرتے ہیں اور کمر کس کے بیٹھتے ہیں، اسی طرح جو باجی مریم ہے جو اپنے آپ کو پوری قوم کی ماں کہتی ہیں، تو اب یہ قوم کی ماں جو ہے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو بنیادی سہولیات ہیں صحت کی وہ بھی عوام سے چھیننے کے جو ہیں وہ در پہ ہیں، اور یہ انتہائی افسوسناک صورت ہے۔ ابھی تو چند ہزار جو ہیں وہ لیڈیز ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ چیرنگ کراس پہ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن جب عوام ان کے ساتھ مل جائے گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا۔ اب اگر آپ لاہور میں جو ہاسپٹلز ہیں پرائیویٹ، ان کا آپ حال دیکھ لیں تو جو غریب بندہ وہ صرف اس کا نام ہی سن سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہاسپٹل ہے، DHA میں نیشنل ہاسپٹل ہے، ادھر کوئی غریب بندہ جانے کا تو نام ہی نہیں لے سکتا، صرف نام سن کے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ایک دن کا لاکھوں کے حساب سے جب وہ بل دیتے ہیں تو وہاں پہ علاج جو ہے وہ صرف باجی مریم یا ان کے جو خانوادے ہیں یا ان کے جو
ख़ानदान के लोग हैं, उमरा हैं, सियासी लोग हैं, अशराफियाँ हैं, वही करवा सकते हैं। अच्छा, बाजी मरियम को जब कोई तकलीफ़ होती है, उनके घुटने में भी दर्द होता है तो वो यूके चले जाती है, लेकिन जब एक गरीब आदमी के बच्चे को, बच्ची को या उसको किसी किस्म के मसले का सामना करना पड़ता तो वो इसी नाज़रीन हॉस्पिटल में आता। और हॉस्पिटल जब आप आउटसोर्स कर देंगे तो जो ठेकेदार होगा जिसने उसको ख़रीदा होगा तो वो अपनी मर्ज़ी से उसका इलाज के जो अखराजात है वो मुतय्यन करेगा, पैसे मुतय्यन करेगा। अभी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो अल्ट्रासाउंड का फ़ीस है सरकारी हॉस्पिटल में तकरीबन 500 रुपये, लेकिन अगर आप प्राइवेट करेंगे तो उसकी कई गुना बढ़ जाएगी। अगर यही हॉस्पिटल आउटसोर्स कर दिए जाएंगे तो अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा। पहले ही रोटी के नवाले को तफसीही कौम और बिजली गैस और महंगाई से तंग कौम को अब ये लोग सेहत के मसाइल में उलझा कर मार रहे हैं कि अगर कुछ लोग महंगाई से बच गए हैं, महंगे बिलों से बच गए हैं, महंगी गैस से बच गए हैं और रमज़ान शरीफ में जो गरीब का हाल हुआ उससे बच गए हैं, तो अब उनको सेहत के मसाइल में उलझाकर मार दिया जाएगा। कुछ लोग बच गए हैं, उनको जब इलाज नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। बना ये बड़ी ही एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। तो हुकूमत पंजाब को और जो CM साहिबा हैं मरियम नवाज़, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो गरीब कुछ ना हो बल्कि गरीबों को सपोर्ट करने वाली हों, ताकि आपका जो है आइंदा आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप उसमें कोई अच्छी अपनी प्रोग्रेस लेकर जाएँ। विजन वाइब के साथ सरफराज हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।